بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتاب الخصومات پر بیان چل رہا تھا، یعنی جھگڑوں کی کتاب، یعنی ایسی احادیث اس حصہ کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں جن میں کوئی تنازع کا ذکر تھا، جھگڑے کا ذکر تھا۔ بخاری شریف کی ان روایات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے، اس کی تشریح کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آگے باب قائم کرتے ہیں، باب الملازمتی، مقروض کے ساتھ لازم رہنے اور چمٹے رہنے کا باب، یعنی مقروض کو کہنا کہ ہم تو چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ ہمارا قرض ادا نہ کریں۔ 2424 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری حضرت کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے قرض وصول کرنا تھا۔ پس حضرت کعب کی حضرت ابن ابی حدرد سے ملاقات ہو گئی تو حضرت کعب نے ان کو پکڑ لیا، بھئی میرا قرض ادا کرو۔ وہ عذر بیان کر رہے تھے، پھر وہ دونوں بحث کرتے رہے حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ پھر ان دونوں کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور فرمایا کہ اے کعب، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا گویا کہ آپ نصف قرض کو کم کرنے کا اشارہ فرما رہے تھے یا حکم فرما رہے تھے، جیسے یوں کر کے اس طرح سرکار نے اشارہ کر دیا کہ نصف کر دو۔ تو حضرت کعب نے اپنے قرض سے نصف وصول کیا اور نصف کو ترک کر دیا۔ تو یہ روایات آپ نے دیکھا، یہ روایت جو ہے وہ کئی طریقوں سے روایت ہوئی ہے اور کئی مختلف الفاظ کے ساتھ، جیسے کہ آپ نے کتاب الصوم کے اندر بھی یہ آئی تھی کہ آپ دونوں ہی تھے اور آواز ذرا بلند ہو گئی۔ اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کون ہے کون نہیں، راوی یہ مطلب جو آپس میں گفتگو کرنے والے تھے ان کے نام اس حدیث میں ظاہر نہیں تھے، بس دو شخص تھے، وہ مسجد نبوی میں کوئی مسئلہ بیان کر رہے تھے، کوئی ان کا آپس میں مسئلہ تھا، آواز بلند ہو گئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے سے اپنا چہرہ انور باہر نکال کے فرمایا کہ میں نے چاہا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن تمہارے اس باہم تنازع کی وجہ سے اس کی تعیین کو اٹھا لیا گیا۔ تو یوں بھی روایت ہے کہ جیسے اور یہاں کے پاس سے گزرے تو آپ نے اس طرح ملاحظہ فرمایا۔ تو مختلف حدیثیں ہوتی ہیں، میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو، ایسا نہ ہو کہ کوئی پوسٹ آپ کے پاس آئے کسی مسئلے کے بارے میں تو آپ اس حدیث کو حرف آخر سمجھتے ہوئے جو اس کے ظاہر سے نتیجہ اخذ ہو رہا ہو آپ اس کو بنیاد بنا کر پھر علماء کے اوپر تنقید کریں، آپ کہیں جی مسلمان غلط کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس موضوع سے متعلق دیگر احادیث آپ کے سامنے نہیں آتی ہیں، یہ جو حدیث آپ کے سامنے آئی ہو سکتا ہے کہ علماء نے اس سے کسی وجہ سے مسئلہ اخذ نہ کیا ہو، وہ وجوہات بھی علماء جانتے ہیں کہ کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا، اور آپ نے صرف ایک حدیث سن کر آپ نے یا پڑھ کر آپ نے تمام 1500 سال کے اکابرین پر تنقید کو جائز سمجھا۔ یقینی سی بات ہے جب آپ جیسا کوئی عام آدمی، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، کہ جب آپ جیسا عام آدمی ایک حدیث پر مطلع ہو کر اس کے ظاہر کو نکال رہا ہے تو کیا خیال ہے ان صحابہ کے بارے میں جو رات دن حدیثوں کو پڑھتے بھی تھے، دوسروں تک پہنچاتے تھے، پھر 1500 سال کے بڑے بڑے اکابرین جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پر، ان کی نظر سے حدیث نہیں گزری، آپ تک پہنچ گئی 15ویں صدی ہجری میں۔ یہ تھوڑا سا آپ توجہ فرمایا کریں، تھوڑا سا اپنے ذہن کو وسیع کریں اور معاملات کو سمجھیں۔ تو لہٰذا یہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایسے ہی ہوتا ہے، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک پہ حدیثیں لگا دی جاتی ہیں، سوشل میڈیا سے آپ نے اٹھا لیں، کوئی پوسٹ آپ کے پاس واٹس ایپ پر آ گئی اور آپ نے اس سے نتیجہ مرتب کر کے تنقید کرنا شروع کر دی، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ پہلے ہم کلام کر چکے ہیں لیکن اس نقطے پہ دوبارہ کرتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دنیا پر ہمیشہ آخرت کو فوقیت دیا کرتے تھے، تو لہٰذا جب سرکار نے نصف کا کہا تو یہ دنیا تھی، یعنی دنیاوی ساز و سامان ہے، یہیں رہ جانے والا ہے، اصل آخرت ہے، تو آپ نے آخرت کے پیش نظر فوراً نصف کم کر دیا۔ دوسرا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں سے بڑھ کر عاشق رسول تھے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو علماء نے لکھا کہ ان کے عشق رسول کی سب سے بڑی علامت کیا تھی؟
وہ سب سے بڑی علامت وہ کہتے ہیں یہ تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے. یعنی جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما دیں، اب اس میں کتنا ہی ان کو بظاہر اپنا نقصان نظر آئے، پیسے کی کمی، دیگر معاملات، یہ نہیں دیکھتے تھے. اللہ کے نبی نے فرما دیا، بس کرنا ہے. تو آپ کو مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو سیکھیں، لیکن خدا را یہ سوشل میڈیا سے نہیں، نامعلوم کسی علم کا دعویٰ کرنے والے سے نہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے آ کر بیٹھ گئے ہیں جن کو کچھ بھی دین کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں، اور اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ آپ اعتماد کر کے ان سے مسئلہ لیتے ہیں اور وہ غلط ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی اپنے اطراف کے لوگوں سے مشورہ کر کے نہیں، بلکہ اس فیلڈ کے ماہر لوگوں کو آپ ان سے رابطہ رکھیں، جو فقہاء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، باقاعدہ فتویٰ جاری کرتے ہیں، ان سے آپ رابطے میں رہ کر پھر مسائل معلوم کریں. تو شرعی احکام پہلے معلوم کر لیں ہر فیلڈ سے متعلق. اگر آپ کے جیسے گھر کے مسائل ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے بارے میں کیا احکام ہے، ماں باپ کے بارے میں، کاروبار کرنے، پیسہ کمانے، نوکری کرنے، پیسہ حاصل کرنے، پیسہ خرچ کرنے کے احکام. اسی طریقے سے دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، ان سب کے احکام ہیں. یہ احکام جاننے کے بعد پھر آپ اور میں اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے، یا قرآن کا حکم براہ راست ہماری طرف توجہ کر رہا ہے، تو پھر ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، نہ کہ نفس کی، شیطان کی، مخلوق کی یا دنیا کی اطاعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. بعض اوقات بچے ماں باپ کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کا حکم خلاف شرع ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوتا ہے، ایسے میں اطاعت نہیں ہوتی. بعض اوقات شوہر بیوی کو غلط حکم دے رہا ہوتا ہے، بیوی غلط خواہش کا اظہار کر رہی ہوتی ہے اور شوہر اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام کاموں میں لگ جاتا ہے. یہ اطاعت مخلوق جائز نہیں ہے. تو یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو پہلے یہ پتہ ہو کہ اس کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے. تبھی تو آپ موازنہ کریں گے کہ پبلک کا جو حکم ہے یا مخلوق کا ہے، یہ اللہ کے کسی حکم سے ٹکرا رہا ہے یا نہیں ٹکرا رہا. تو اس لیے ہمارا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ از خود آپ حکم نہ نکالیں، عام لوگوں سے احکام نہ سنیں، بغیر سوچے سمجھے صرف کسی کو بڑا سمجھ کر یہ سوچنا کہ ہم تو اس کا کہنا مان رہے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا جب تک کہ آپ معلومات حاصل نہ کر لیں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ فرض علوم کم از کم سیکھیے، اور اس طرح کے کوئی معاملات ہوں کہ گھر والے کسی چیز کے بارے میں فورس کر رہے ہیں، بیوی بچے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان کے حکم کو ماننے سے پہلے، ان کی خواہشات پوری کرنے سے پہلے اگر پاسبل ہو تو اس کے بارے میں شرعی حکم بھی معلوم کریں. کیونکہ فرض علوم حاصل کر بھی لیں گے تو ہر چیز کی معلومات تو حاصل نہیں ہوگی. اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر جمعے اور ہفتے ہمارا احکام شریعت پروگرام آتا ہے اسی کیو ٹی وی پر، تو آپ اس کو اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں. پھر ہمارے کیو ٹی وی والے ٹیم جو ہے اس کو اپلوڈ کر دیتی ہے اس کے یوٹیوب کے اوپر، وہاں پر آپ اس کو دیکھیں اور اس سے احکام سیکھیں. ایک دو پروگرام دیکھیں، آپ کو بڑی معلومات ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب التقاضی، تقاضا کرنے کا باب. حدیث نمبر ہے 2425، اور اس کے راوی ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا، اور میرے عاص بن وائل پر چند دراہم تھے. یہ کافر تھا. میں اس کے پاس ان کا تقاضا کرنے گیا. اس نے کہا کہ میں تم کو وہ دراہم اس وقت تک نہ دوں گا جب تک تم معاذ اللہ محمد کے ساتھ کفر کرو، یعنی جب تک ان کا انکار نہیں کر دو گے میں تمہیں دراہم نہیں دوں گا. میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تم کو مارے پھر زندہ کرے. یعنی تم قیامت تک، گویا کہ اللہ تعالیٰ وفات دے گا پھر برود قیامت زندہ کرے گا. تو آپ نے جواب دیا کہ قیامت تک میں ایسا نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری کروں اور آپ کا انکار کر دوں. اس نے کہا پھر چھوڑو، میں حتیٰ کہ میں مر جاؤں پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے مال اور اولاد دی جائے گی، پھر میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا. یہ بھی مذاق اور مستی سوجھ گئی کہ چلو ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو مجھے مرنے دو، پھر جب اٹھوں گا مجھے مال اولاد دی جائے گی، پھر میں تمہارا قرض لوٹا دوں گا. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ مریم کی آیت نمبر 77 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا
جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی۔ تو اب اس میں چند چیزیں ہیں، دیکھیں، ایک تو زمانہ جاہلیت کا لفظ استعمال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ وہ زمانہ کیا تھا؟ جہالت کا زمانہ تھا، کیونکہ شرعی رہنمائی تو تھی نہیں، تو یہ علم کی کمی، بلکہ علم کا نہ ہونا آپ کہیے، اس کے علاوہ چوری، زنا، جھوٹ، بدکاریاں اور جنگیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑنا اور جنگیں اور قتل کر دینا لوگوں کو، اور اسی طریقے سے مال کے کمانے میں، مال کے خرچ کرنے میں حرام کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ امور اس زمانے میں چل رہے تھے، اس وجہ سے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اسلام کی دعوت دی اور صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ فرمایا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو زمانہ تھا، وہ زمانہ اس طرف کی تو پورا نبیوں سے خالی رہا۔ بنی اسرائیل میں پیدر پہ نبی آتے رہے، لیکن اس طرف نبی تشریف نہیں لائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بعض تو دین ابراہیمی پر تھے اور گناہوں سے بچتے تھے، بت پرستی، کفر اور شرک سے محفوظ تھے اور بے مروتی والے کام نہیں کرتے تھے، جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کیوں نہیں پی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں دیکھتا تھا کہ شریف لوگ شراب پی کر نالیوں میں گرے ہوئے ہیں، تو مجھے پسند نہ آیا کہ میں ایک ایسی حالت اختیار کروں جس میں ایک آدمی کا وقار زائل ہو۔ یعنی وہ عقلی لحاظ سے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر خلاف مروت کاموں کو چھوڑا کرتے تھے۔ تو اور دین ابراہیم پہ بہت سارے لوگ تھے، اور باقی جو تھے وہ زمانہ جاہلیت میں کہلاتے تھے۔ پھر وہ جب نبی کریم نے تبلیغ فرمائی تو وہ اس عروج پر پہنچ گئے کہ پہلے زمانہ جاہلیت میں، اور پھر علم کے اس درجے پہ پہنچے کہ پوری دنیا کو علم سے بھر دیا، دین کے لحاظ سے خاص طور پہ کہ قیامت تک ان کے اقوال و افعال سے لوگ نتیجے اخذ کرتے رہیں گے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ آج ہمارے دور میں قرآن پاک بھی موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، قرآن کی تفاسیر، حدیثوں کی شرحیں، فقہ کے تمام معاملات موجود ہیں، علماء موجود ہیں، کتابیں لکھ دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر مسلمان اسی روش پر رہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں تھا تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہوگی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بالکل وہی نظر آتا ہے، قرآن حدیث سب موجود ہیں، سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، فقہ سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، لوگ بالکل بنیادی مسائل سے ناواقف ہیں، غیبت، چغلی، جھوٹ، قتل و غارت، زنا، پیسہ دبا لینا، ناحق مال دبانا، رشوت، سود، گن پوائنٹ پہ چیزیں چھیننا، ڈاکے، کون سی چیزیں جو اس زمانے میں نہیں تھی؟ وہ زمانہ زمانہ جاہلیت کہلائے تو یہ زمانہ کیا ہے؟ بس افسوس یہ ہے کہ ہم مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور فرق بس یہ ہوا کہ وہ اس زمانے میں کفار تھے، آج مسلمان، ان کے پاس قرآن اور حدیث ابھی آیا نہیں تھا، وہ اس لیے زمانہ جاہلیت میں کہلایا۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود ہم ہدایت مکمل طور پہ حاصل کرنے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نماز پڑھنے کو کہہ دو منہ بن جاتا ہے، آپ حلال کمانے کو کہہ دو تو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں کہ جیسے احمق اور بے وقوف آ گیا ہے۔ ارے بھائی، آج کل کے دور میں حلال سے گزارا نہیں ہوتا، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کا کہ کیا آپ کا رب کمزور ہو گیا ہے، اس کی قدرت زائل ہو گئی ہے کہ وہ اس دور میں حلال نہیں دے سکتا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اور کیا سارے لوگ حرام کما رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچھے پڑھتے ہیں اور اچھی محنت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو جاب ملتی ہے، ماشاءاللہ 5-5 لاکھ، 6-6 لاکھ، 7-7 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں جاب کر رہے ہیں، اور بالکل طیب، حلال، جائز۔ اصل میں ہم نکمے ہوتے ہیں، ہم زمانہ طالب علم میں محنت نہیں کرتے، حلال ذرائع سے رزق کو حاصل کرنے کی تکالیف پر صبر کرنا ہم نے سیکھا نہیں ہوتا، تو ہم حرام کی طرف بڑھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ اپنے اطراف میں جو زمانہ جاہلیت کی علامات ہیں یا اپنی ذات میں ان کو ختم کریں۔ اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو احتساب پہ پیش کریں، پھر اپنی فیملی کی اصلاح کریں۔ بعض اوقات ہمارے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑے جو ہیں وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور چھوٹا ان کی اطاعت پر مجبور ہوتا ہے،
تو پہلی بات تو یہ کہ نافرمانی میں اطاعت نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ اگر بڑے کہنا نہیں مان رہے، آپ کی ریکویسٹ نہیں سن رہے، وہ گناہ نہیں چھوڑ رہے، تو ذہن بنائیں کہ چلو آپ کو دل میں بس برا جاننا ہے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، لیکن آپ بری ذمہ ہیں. آپ سوچیں میں اپنی فیملی کے اندر یہ وائرس نہیں گھسنے دوں گا، زمانہ جاہلیت کا وائرس، گناہوں کا وائرس، خراب چیزوں کا. آپ اچھے بنیں. اس لیے میں اپنی ینگ جنریشن سے کہتا ہوں، جمعے میں بھی میں یہی بیان کرتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ اچھا پڑھیں، آوارہ گرد دوستوں کو چھوڑیں، محنت کریں. اس کے علاوہ ایسے کورسز کر لیں جس سے آپ کو ارننگ ہو، آپ پارٹ ٹائم جاب کر سکیں، آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر پاکیزہ، طیب، حلال ارننگ کر سکیں، تاکہ آپ کسی کے محتاج نہ رہیں اور رزق حلال کثیر مقدار میں آپ کے پاس آئے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ رزق حلال کے دروازے کھول کر رکھے گا. بس حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنے نفس پہ غلبہ، آوارہ گرد دوستوں کو چھوڑنا، استقامت سے محنت کرنا، ایک اپنا مقصود بنا لیں، گول جس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرا مقصود ہے، یہاں تک مجھے پہنچنا ہے. اب اس کی راہ میں جتنے رکاوٹیں ہیں ان کو دھکیل کر اس مقصود تک پہنچے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس طیب اور حلال رزق بھی وافر مقدار میں آئے گا، جیسے کہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں. تو یہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا، یہ مسلمان ہو گئے تھے. تو عاص بن وائل کو چند دراہم انہوں نے دیے تھے قرضے کے طور پہ. جب مطالبہ کیا تو اس نے شرط رکھی کہ یا تو مال لو، اور یا پھر یعنی اگر مال لینا ہے تو تمہیں اپنے نبی کا انکار کرنا ہوگا، اور انکار نہیں کرو گے تو مال نہیں دوں گا. تو آپ نے مال کو ترک کیا اور کہا کہ میں نبی کریم کا انکار نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ ہوتی ہے مطلب دینی جذبہ، یہ ہوتا ہے آخرت کو دنیا پر فوقیت دینا، یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو نگاہ حقارت سے دیکھنا. کہ اس نے چند دراہم کے اوپر یہ کہا کہ نبی کریم کو چھوڑ دو گا، یہ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہونا چاہیے مضبوط جذبہ. اب یہ تو چلیں کفر اور اسلام کی بات تھی، اس سے نیچے بھی درجہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، جیسے دوست احباب ہوتے ہیں، آیا چلو یہ گناہ کرتے ہیں، اور بعض تو گناہ بے لذت ہوتے ہیں، یعنی خود کوئی مزہ نہیں آتا، مزے دوسرا حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہم معاون بن رہے ہوتے ہیں، ان کو لنک فراہم کر رہے ہوتے ہیں، آسانیاں دے رہے ہوتے ہیں، سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے دے رہے ہوتے ہیں، ان کی رسائی ان ویب سائٹس تک کرنے میں معاون ثابت ہو رہے ہوتے ہیں جو غلط قسم کی ویب سائٹ ہوتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں، وہ لذت اور مزے حاصل کر رہے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت، کہ خواہ مخواہ اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے ایسے گناہ کرنا کہ آپ کی آخرت میں گرفت ہو. تو یہ غلط چیز ہوتی ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.